الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجدہ سہو کی مختلف صورتیں۔ کوئی نماز فرض ہو یا سنت و نفل، چاہے او نماز وتر ہو سوائے نماز جنازہ کے، جس نماز میں بھی نمازی سے کچھ بھول چوک ہو جائے اور وہ بھول بھی ایسی ہو کہ نماز کا کوئی رکن نہ چھوٹا ہو، مثلا قیام یا رکوع و سجود ہی نہ چھوٹ جائے کہ جن کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی اور جن کو ادا کرنے کے سوا کوئی چارہ کار ہی نہیں۔ بعض دیگر امور میں بھول ہو جائے تو اس کا ازالہ نماز کے آخر میں 2 سجدے کرنے سے ہو جاتا ہے، جنہیں سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ نماز کو پوری توجہ سے ادا کرنا اور ادھر ادھر کے خیالات سے بچنا باعث فضیلت و اجر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان سے بھول چوک ممکن ہے۔ عام انسان تو کجا، خیر البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بعض اوقات نماز میں بھول ہو جایا کرتی تھی، جس کا اندازہ صحیح احادیث میں مذکور متعدد واقعات سے ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم، سنن ابو داود، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی۔ میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، اور جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، لہٰذا جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دہانی کرا دیا کرو۔ صحیح مسلم میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: اذا زاد الرجل او نقص فلیسجد سجدتین۔ جب کوئی شخص اپنی نماز میں کمی یا زیادتی کر جائے تو اسے چاہیے کہ نماز کے آخر میں 2 سجدے کرے۔ سجدہ سہو کی 4 مختلف صورتیں۔ نماز کے آخر میں سجدہ سہو کے وقت اور موقع و محل کی تعیین اور اس کے طریقے سے قبل آئیے دیکھیں کہ سجدہ سہو کن کن صورتوں میں کیا جائے گا۔ نمبر 1، پہلی شکل یہ ہے کہ نمازی بھول کر نماز پوری ہونے سے پہلے ہی سلام پھیر لے اور بعد میں کسی کے بتانے سے پتہ چل جائے کہ نماز پوری نہیں ہوئی بلکہ 1 رکعت یا کم و بیش باقی ہے۔ ایسی صورت میں فوراً اٹھ کر چھوٹی ہوئی نماز مکمل کر کے سجدہ سہو کرنا چاہیے، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم، سنن اربعہ اور دیگر کتب حدیث میں ذوالیدین رضی اللہ عنہ کے واقعے والی حدیث معروف ہے۔ نمبر 2، دوسری صورت یہ ہے کہ نماز کی رکعتیں زیادہ پڑھ لی جائے، جیسا کہ بخاری و مسلم، سنن اربعہ، مسند احمد اور دیگر کتب حدیث میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز ظہر کی 5 رکعتیں پڑھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کیا نماز زیادہ ہو گئی ہے؟ فرمایا کیا بات ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعتیں پڑھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہو کے 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ نمبر 3، تیسری شکل یہ ہے کہ نمازی قاعدہ اولا یا تشہد اول کے لیے بیٹھنا بھول جائے اور بیٹھنے کے بجائے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، چنانچہ صحاح 7 و مسند احمد، موطا امام مالک اور سنن بہقی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کی دوسری رکعت کے بعد تشہد پڑھے بغیر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے اور سلام پھیرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہو کے 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ نمبر 4، چوتھی شکل یہ ہے کہ کسی کو اس بات میں شک ہو جائے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہے۔ اس شکل کا ذکر صحیح بخاری و مسلم،
سنن ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم اور سنن بہقی میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز کی رکعتوں کی تعداد بھول جائے اور اسے شک ہو جائے کہ نہیں معلوم اس نے 3 رکعتیں پڑھی ہے یا 4، تو اسے چاہیے کہ اپنا شک دور کرے اور یقینی بات پر بنیاد رکھ کر نماز پوری کرے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے۔ اسی طرح اگر اس نے 5 رکعتیں پڑھ لی ہوں گی تو ان 2 سجدوں کی وجہ سے وہ شفع جفت یا جوڑی ہو جائیں گی، اور اگر اس نے پوری نماز ہی پڑھی ہوگی تو یہ 2 سجدے شیطان کی ذلت و رسوائی کا باعث بن جائیں گے۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سجدہ سہ سلام سے پہلے اور بعد میں دونوں طرح ہی ثابت ہے، اور اس بات پر تمام ائمہ و فقہا کا اتفاق ہے، البتہ افضلیت میں اختلاف ہے۔ پھر اسی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رحمہم اللہ علیہ اور ائمہ و فقہا رحمہم اللہ نے سجدہ سہو کے وقت کے بارے میں مختلف مذاہب اختیار فرمائے ہیں۔ سجدہ سہ کا طریقہ۔ اب رہا سجدہ سہ کا طریقہ تو یوں ہے کہ اگر سجدہ سہ سلام پھیرنے سے پہلے ہو تو آخری تشہد درود اور دعا کے بعد 2 سجدے کیے جائے، جبکہ سجدہ جاتے اور اس سے اٹھتے وقت اللہ اکبر کہا جائے اور پھر دونوں طرف سلام پھیر لیا جائے، جیسا کہ سہ کی چوتھی شکل کے ضمن میں گزرا ہے۔ اگر سجدہ سہ سلام کے بعد ہو تو آخری رکعت میں تشہد، درود شریف اور دعا کے بعد دونوں طرف سلام پھیر لے، پھر سہ کے 2 سجدے کرے اور دوبارہ سلام پھیر لے، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم، سنن اربعہ اور دیگر کتب حدیث میں مذکور ہے، جس کا ذکر سہ کی پہلی شکل کے ضمن میں گزرا ہے۔ سجدہ سہ کی تسبیحات۔ سہ کے دونوں سجدوں میں بھی عام نماز کے سجدوں کی طرح سبحان ربی الاعلی ہی پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اجعلوها فی سجودکم، اس تسبیح کو سجدوں میں پڑھا کرو۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔